ان دنوں ہماری پھوپھی زاد کبریٰ کی شادی تھی۔ شادی کی رات لڑکے اور لڑکیاں ہال میں جمع تھے اور گا بجا رہے تھے۔ سلمان میرا پھوپھی زاد تھا اور بہت اچھا گاتا تھا، لیکن جب اسے گانے کو کہا گیا تو اس نے منع کیا اور شرمانے لگا۔ تب میں نے ہمت دلائی تو اس نے ایک مقبول لوک گیت سنایا۔ اس کی آواز بہت اچھی اور گلے میں سوز تھا۔ سب پر سحر طاری ہو گیا۔ مجھ پر تو اس کی پرسوز آواز نے ایسا سحر کیا کہ میں کھو سی گئی۔ شادی ختم ہو گئی، سب مہمان چلے گئے، ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، مگر میں اس بار ایک نئے سلمان کی تصویر کو اپنے دل میں سجا کر لائی تھی۔ اب اس کا خیال ہر پل مجھے گھیرے رکھتا، نگاہیں دروازے پر اور کان آہٹوں پر لگے رہتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس گھر جوان لڑکیاں ہوں وہاں رشتے دار لڑکے بہت کم جاتے تھے۔ حالانکہ اس کا گھر ہمارے گھر کے پاس تھا، وہ پھر بھی نہیں آتا تھا۔ ایک سال یوں ہی گزر گیا، میں اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکی۔ ایک روز صحن میں بیٹھی تھی، اچانک وہ آ گیا۔ بہت عرصے بعد دیکھا تو آنکھوں نے یقین نہ کیا، بس بت بنی اسے دیکھتی رہی۔ چھوٹی بہن نے کندھا ہلا کر مجھے خواب سے بیدار کیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، کیونکہ عرصے بعد دل کے مالک کو دیکھا تھا۔ ماں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اتنے عرصے بعد کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ سب خیر ہے، بس ماموں یاد آتے تھے، اس نے جواب دیا۔ اس کے ماموں میرے والد تھے۔ تبھی ماں نے ہم سے کہا، لڑکیوں اٹھو، کچن میں جاؤ، کچھ چائے وغیرہ لاؤ، کیا مہمان کی توازن مطلوبہ نہیں ہے؟ ہم دونوں بہنیں کچن میں چلی گئیں۔ ہاں تو سلمان، کیا رشتہ بھول گئے تھے؟ شکر ہے آئے۔ کیا پھوپھی کی تم کو یاد نہیں آتی؟ بوا جی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، یہ تو میرا گھر ہے۔ ماں نے ہم سے کہا، چائے بعد میں، پہلے کھانے کا بندوبست کرو، یہ کھانے کا وقت ہے۔ وہ کچن میں ہمارے پاس آ گئی اور بولی، میں سلمان کے لیے اچھا سا سالن بناتی ہوں۔ انہوں نے بھنا ہوا گوشت بنانا شروع کر دیا۔ رابعہ آٹا گوندنے لگی اور میں صحن میں تنور دکھانے کے لیے ایندھن اکٹھا کرنے لگی۔ میں ایندھن تنور کے پاس ڈھیر کر کے سلمان کی طرف آئی اور کوئی بات کرنے کے بجائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، پشمینہ کیا بات ہے، کیوں ایسے مجھے تک رہی ہو؟ کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو پھر کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ تم ہمارے گھر آئے ہو۔ میرے دل میں بڑی چاہ تھی تمہیں دیکھنے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو میری صورت پسند ہے۔ میں شرمانے لگی۔ شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو تم نے نہیں کہا وہ میں نے سن لیا۔ اچھا، اگر میں علاقے سے باہر چلا جاؤں تو پھر تم کیا کرو گی؟ میں جی نہیں سکوں گی۔ اچانک میرے منہ سے نکلا، پشمینہ تم اتنی مضبوط باتیں کرتی ہو، لیکن مجھے یاد ہے تمہاری منگنی بخت خان سے طے ہے۔ وہ تو ایسے ہی بات ہوئی تھی، نکاح تو نہیں ہوا۔ میں نے اداس ہو کر کہا تو وہ چپ ہو گیا، پھر بولا، اداس نہ ہو، بابا جان نے مجھے دکان لے کر دی ہے جو ہمارے گھر کے پچھواڑے
सड़क पर है, कभी तुम वहाँ आना, मैंने वादा किया ज़रूर आऊँगी। उस रोज़ खाना उसने हमारे साथ खाया और अपनी उस आमद की याद मेरे दिल में गुलाब की फूल की खुशबू की मांद बसाकर चला गया। उसके जाने के बाद कई दिन तक खुशी में सरशार रही और ऐसे खुश रहने लगी जैसे वो अभी तक हमारे घर में मौजूद हो। फिर वक्त के साथ ये कैफियत मान पड़ने लगी और उसकी याद और दीदार की ख्वाहिश तंग करने लगी। पल पल बेकरारी ने मुझको अंदर ही अंदर हलाक करना शुरू कर दिया। जब उस दर्द से निपटना मेरे बस की बात ना रही तो दिल से मजबूर होकर मैंने अम्मा से कहा, मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, क्या मैं राबिया के साथ सलमान के जनरल स्टोर पर चली जाऊं? माँ बोली, चली जाओ मगर जल्दी आना। यूँ मैं और मेरी बहन उसके स्टोर पर चले गए। वो हमें देखकर खुश हो गया और हमारी खातिर तवाज़ुन के लिए अपने स्टोर के ऊपर बने हुए कमरे में ला बिठाया। थोड़ी देर हमने बातें की, उसने हमें चाय पिलवाई, फिर हम वापस आ गए। अम्मी अपनी बहन के घर घंटा भर जाया करती थी। खाला का घर साथ ही था। उस वक्त राबिया मुझे घर से निकाल देती और मैं सलमान से मिलने चली जाती। मैं वहाँ तकरीबन आधा घंटा या उससे कम वक्त बैठती और माँ के आने से कबल घर वापस आ जाती। मैं 2 बार ही इस तरह गई थी कि वो वाक़या हो गया जिसका कभी सोचा ना था। ये जून के महीने का एक तवील दिन था। मैं और सलमान स्टोर के ऊपर वाले कमरे में बैठे थे कि कुछ लड़के जो हमारे मोहल्ले के थे आ गए और हम दोनों को पकड़वा दिया। ज़ाहिर है हम कोई बुराई तो ना कर रहे थे, इसलिए सीढ़ी का दरवाज़ा भी खुला रखा था। हुआ ये था, उन लड़कों ने मुझे ऊपर जाते हुए देखा